اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عقل کے تمام سامعین کو میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے قرآن کا اہم ترین ٹاپک، قتل۔ قرآن نفس کی یا نفسیات کی کتاب ہے۔ اس کا مقصد اپنے نفس کی تعلیم و تربیت کرنا اور اپنی بے سکون سوچ کو پرسکون کرنا اور سلامتی کا حصول ہے۔ دین کے لغتی معنی ایک قرضے کے ہیں، ایک ایسا بوجھ جو ہم نے مالک یوم الدین کو اسلام یعنی سلامتی کی صورت میں واپس لوٹانا ہے۔ جتنا زیادہ ہم لوگ سلامتی اور سکون کے ساتھ رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہم لوگ اپنی اصل فطرت کی جانب لوٹ پائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ ہم کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی رنگ و قوم، ذات برادری سے، ہمیں ہر وقت شانتی، شلوم، سلامتی اور پیس میں رہنا ہے، یعنی اسلام میں رہنا ہے۔ مگر افسوس بچپن سے ہی ہمیں ایک مخصوص پروگرامنگ کے ذریعے آہستہ آہستہ بے سکون کر دیا جاتا ہے اور ہم اپنی اصل فطرت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں زبردستی ماضی اور مستقبل کے سائیکولوجیکل ٹائم یا نفسیاتی وقت میں رکھا جاتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم اپنی اصل فطرت کو چھوڑ کر اپنی خود کی حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں عقل کا استعمال حرام کر دیا جاتا ہے اور جو کتابوں میں تحریر شدہ ہے اسی پر اندھا دھند یقین پر زور دیا جاتا ہے۔ خود کی ذمہ داری اور بھروسے کو ہٹا کر لوگوں پر نظر رکھنا اور خود سے باہر کافر اور مشرک ڈھونڈنے اور دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جو اس آئیڈیالوجی یا نظریہ کو نہ مانے تو انہیں اپنی جہالت کے دفاع میں کافر اور مشرک کہا جاتا ہے، ان پر حملہ اور ان کا قتل واجب اور ثواب سمجھا جاتا ہے، اور انہیں قتل کرنے پر قرآن کی آیات کے تراجم کو توڑ مڑوڑ کر جسمانی قتل کے لیے اوروں کی بھی برین واشنگ کی جاتی۔ حالانکہ قرآن کوئی مذہبی کتاب نہیں بلکہ نفسیات کی وہ کتاب ہے جو کہ انسانی نفسیات کو مکمل طور پر ہر طرف سے کور کرتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انسانی نفسیات میں یا قرآن کے مفہوم میں قتل کیا ہے؟ قرآن میں قتل کے معنی اپنے ہی نفس کو مارنا ہے۔ یہ مارنا چھری، تلوار، بم وغیرہ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے نفس کو ایجوکیٹ یا تعلیم دے کر پستی سے بلندی کی طرف لے جانا ہے تاکہ وہ اپنی اصل فطرت کی طرف بآسانی سے لوٹ سکے۔ آئیے مزید قرآن کے مفہوم میں قتل کے لفظ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 33 میں ہے روایتی ترجمہ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ یہ روایتی ترجمہ ہے۔ غور کیجئے، پہلے تو کسی کو قتل کرنا حرام ٹھہرایا جا رہا ہے، یعنی سختی سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن آگے فوراً ہی حق کے ساتھ قتل کرنا جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے غلط من گھڑت ترجمے کی وجہ سے مولوی حضرات اور مذہبی ٹھیکیدار اور ان کے اندھے پجاری معصوم لوگوں کو صرف اپنی انا کے بت کی تسکین کی خاطر ان پر گستاخی کا فتویٰ صادر کرتے ہیں یا انہیں کافر قرار دے کر مار ڈالتے ہیں، اور لوگوں میں خوف و ہراس کو پھیلایا جاتا ہے اور انہیں غور و فکر سے دور رکھا جاتا ہے۔ بے چارے سیدھے سادے مذہبی مسلمان اپنی کم عقلی اور کم فہمی کی وجہ سے مولوی صاحبان اور حکومتوں کو ہی حق سمجھتے ہیں اور ان پر سوال اٹھانا گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر اسی آیت پر غور و فکر کیا جائے تو یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے۔ یہ قرآن کریم کا نفسیات کی کتاب ہونا واضح طور پر ثابت کرتی ہے۔ یہاں نفس سے مراد کسی انسان کا جسمانی قتل ہرگز نہیں بلکہ اپنی نفس یا نفسیات ہے۔ نفس کے لغتی معنی انسان کا ذہن، اس کی نئی سوچ، اس کا طرز عمل اور دماغ کی کارکردگی ہے، اور حق کے ساتھ قتل کرنے سے مراد اپنی سوچ کو تحقیق اور حقیقت کے ساتھ قتل کرنا یا تبدیل کرنے کے، یعنی اپنی باطل
اور جاہلانہ سوچ جو کہ صرف ہمارے اندر غلط فہمیوں اور مایوسیوں کو جنم دیتی ہے، اسے غور و فکر، تحقیق، منطق، اعداد و شمار اور حقائق وغیرہ کی روشنی میں مکمل جڑ سے ختم کرنے کے قرآن کے پیغام میں قتل کبھی تلوار، خنجر، بندوق اور گولہ بارود سے معصوم اور نہتے لوگوں کو مارنا نہیں، بلکہ تحقیق کی روشنی میں باطل سوچ کا اپنے ذہن سے مکمل خاتمے کے، یعنی یوں کہنا درست ہوگا کہ نہ ہی حق کے نام پر کسی مظلوم پر ظلم کرنا جائز ہے اور نہ ہی حق کے بغیر قتل یعنی سوچ کی تبدیلی ممکن ہے۔ ایک دفعہ پھر حق سے مارنا تحقیق کر کے، حقیقت جان کر کے، سوچ سمجھ کے، کسی چیز کو سمجھنے کے یا خود کو تعلیم دے کر اپنے غلط ذہنی حالت کو ختم کرنا ہے، یہی قتل ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور آیت کی جانب اور قرآن کے مفہوم میں قتل کے لفظ کو مزید سمجھتے ہیں۔ قرآن کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 ہے، روایتی ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کے روایتی ترجمے پر ذرا غور کیجئے، کس ناانصافی سے اس بہترین آیت کا مفہوم بگاڑا گیا۔ الاجل کو بائبل کے تراجم کی کاپی پیسٹ کر کے بچڑا بنا دیا گیا۔ موسیٰ کو ایک تاریخی شخصیت، اور غور کریں موسیٰ ایک نبی، قوم کو توبہ کرنے کے بعد انہیں خودکشی یعنی خود کو مارنے کا، قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ خود کو قتل کرو، کیونکہ اسی وجہ سے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اگر صرف ظاہری ترجمہ کو مد نظر رکھا جائے تو اس کی کوئی ترتیب یا سینس نہیں بنتی، اور ایک دیو مالائی تصوراتی خدا کو خوش کرنے کے لیے کس طرح خودکشی کا حکم دینے کو ایک نبی پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ مولویوں کی اس ناانصافی کو دیکھ کر اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ آئیے تاریخی من گھڑت ترجمہ سے آگے بڑھ کر حقیقت کی روشنی میں اس آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لقومی ہی، قوم کے معنی ایک ذہنی حالت یا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ٹھہرا ہوا مائنڈ سیٹ ہے۔ ظلم تم ظلمت میں ہو یعنی اندھیرے میں ہو، تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، انفسکم اپنی نفسوں پر یعنی نفسیات یا سوچ پر، العجلہ یعنی جلد بازی کو لے لیا۔ ایک دفعہ پھر قوم کے معنی ایک ذہنی حالت یا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک ٹھہرا ہوا مائنڈ سیٹ۔ موسیٰ نے قوم سے کہا کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہو، اور اس ظلم کی وجہ گائے یا بچڑا نہیں بلکہ اجل یعنی جلد بازی کرنے کے ہیں۔ یعنی جب ہم جلد بازی کرتے ہیں تو ہم اپنی نفس یعنی نفسیات پر ظلم کرتے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنا ہے یعنی جلد بازی سے اجتناب کرنا ہے۔ یہاں بارئکم اللہ کی صفت باری سے آیا ہے۔ باری کے معنی آزادی دیتا یا جو بری کرتا۔ جب ہم جلد بازی کرتے ہیں تو ہم اپنی نفسوں کو غلام بنا دیتے ہیں، کسی کی سنتے نہیں جلد بازی میں، اور جلد بازی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تم جلد بازی سے توبہ اور صبر کرو گے تو تم اپنے باری کی جانب لوٹ آؤ گے، اور اس کام کے لیے تمہیں اپنے نفسوں کو قتل کرنا ہے، یعنی کسی انسان کی گردن پر چھری نہیں چلانی، خودکشی نہیں کرنی، بلکہ قتل سے مراد اپنی ذاتی سوچ کو ایجوکیٹ کرنا، تعلیم دینا اور اس کی تربیت دینا ہے، یا اسے اچھے سے سمجھانا ہے۔
ہمارے باطن میں نفس کی ترتیب، تعلیم و تربیت آج بھی موسیٰ ہی کے ذمہ ہے۔ موسیٰ کوئی 5000 سال پرانا تاریخی آدمی نہیں، بلکہ ہمارے نفس یا نفسیات کی تربیت کے لیے آج بھی ہمارے ہی اندر موجود ہے۔ موسیٰ کا کام صرف سوچ کی اصلاح اور اسے درست رستے پر لانے کے ہے، مگر افسوس ہمارے خود سے ناآشنائی اور ناواقف ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کا موسیٰ یعنی نفس کی تربیت کرنے والا یا تو بچہ ہے یا تو پھر سویا ہوا ہے۔ موسیٰ کی طرح فرعون بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور موسیٰ کے مقابلے میں ہم اسی کو زیادہ سنتے ہیں۔ فرعون کوئی مصر کا تاریخی بادشاہ نہیں، بلکہ آج بھی ہمارے اندر کا ڈر، تکبر بہت زیادہ ضد کے ہیں۔ یہی فرعون ہم کو غور و فکر سے دور رکھتا ہے اور اپنی انہی خصلتوں کا غلام بنا کر رکھتا ہے۔ ہماری سوچوں کو اس فرعون سے آزادی چاہیے، اور آزادی کا واحد رستہ اپنے اندر موسیٰ کو جگانے کے ہے۔ وہ موسیٰ جو ہماری غفلت ہی کی وجہ سے ابھی بچہ ہے، اسے بڑا کرنے کے ہے۔ یہی موسیٰ پھر ہمارے اندر ہمارے نفسوں کے فرعون یعنی باطل کے مائنڈ سیٹ کو قتل یعنی تعلیم و تربیت دے گا، اور ہم اپنے باری یعنی آزادی دینے والے کی طرف لوٹیں گے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ کوئی بھی بات جسمانی نہیں ہو رہی، نہ ہی باہر کی ہو رہی ہے، بلکہ تمہاری اپنی ہی نفسیات کے اندر کے معاملات اور سوچوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہمارا اپنا ضمیر ہی تو تواب الرحیم ہے، رحمان ناؤن ہے، اور رحیم اس کی صفت جس کے معنی ہماری تربیت یا ہمیں گائیڈ کرنے والا، تو اسی کے ذریعے ہم پر رحمت ہوگی۔ تو ان آیات کی روشنی میں صاف صاف واضح ہے کہ قرآن نفس یعنی نفسیات کی کتاب ہے، اور قرآن کے مفہوم میں قتل جسمانی نہیں بلکہ باطل سوچ کی اس طرح تعلیم و تربیت کہ ایسی سوچ ہمیشہ کے لیے مر جائے اور دوبارہ کبھی واپس نہ آئے۔ مکمل علم سے خود کو آراستہ کرنا ہی قتال ہے۔ قرآن علم کے حصول پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو علم سے مسلح کرو تاکہ اپنی جہالت یعنی اپنے کفر پر ضرب لگا سکے۔ جن کے پاس مکمل علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ قتل جاہل کو جسمانی طور پر مارنے سے نہیں بلکہ اپنی جہالت کو مٹانے سے ہوتا ہے۔ قتل مکمل علم کے زور پر ہی جہالت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ قتل ارتقاء کی کنجی ہے، کیونکہ یہ انسان کو بڑھاتا اور پختہ کرتا ہے۔ بغیر قتل کے تم مردہ ہو۔ قتل تمہیں اپنے رب تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ الفاظ قاتل ہو سکتے ہیں، آنکھیں قاتل ہو سکتی ہیں۔ تمام محققین اور اولیاء اللہ اپنے ضمیر کی راہ میں اپنے ہی نفسوں کے قاتل ہیں۔